अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ है। आज जजों की जनाब तैनाती करनी थी, तो तैनाती तो नहीं हुई और हैरान कुन खबरें आई हैं। आपको पहले लाहौर हाई कोर्ट से 2 जज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेने थे, ठीक है। तो जो 2 जज लेने थे ना, उसमें अब हैरान कौन सूरत हाल ये हुई है कि एक तो शुजात अली खान और एक बाकर नजफी साहब का नाम गया है जी, ठीक है। और ये दोनों जज हैं जिनको पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे मुस्तरद कर दिया गया था। इनमें खामियां निकाली गई थी कि जनाब चौधरी शुजात में ये खामियां हैं, बाकर में ये हैं, इसलिए इन दोनों को इग्नोर करके आलिया नीलम को जो तीसरे नंबर पे थी उसको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया गया था। तो आज जनाब जब वोटिंग शोटिंग हुई तो पीटीआई के सारे लोग और हुकूमत और पीटीआई इकट्ठी हो गई बाकर नजफी के ऊपर। बाकर नजफी के जनाब पहले वो इमरान खान को रिलीफ देते रहे हैं, और एक उनका बड़ा फैसला जो है ना, वो मॉडल टाउन में जो ताहिरुल कादरी साहब का वो वाक़या हुआ था, मॉडल टाउन केस, मॉडल टाउन सानिया मॉडल टाउन, उसमें इन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दी थी। इसलिए आज समझ नहीं आई कि ये हुकूमत और अपोजिशन पीटीआई वाले ये दोनों एक जगह पे इकट्ठे कैसे हो गए हैं, ठीक है। इसलिए 2 में से आज एक नाम की फाइनल लिस्ट बन गई, और जो शुजात साहब के जो एडवर्स रिमार्क्स थे वो एक्सपंज कर दिए गए कि जनाब अली उन्होंने उनको जिक्र ही ना करें। हालांकि पहले इन दोनों को ठीक ठाक रगड़ा गया था, बार ने एहतजाज किया था, वकीलों ने कि भाई जो सीनियर मोस्ट है उसको लगाओ, लेकिन इन्होंने आलिया नीलम को लगा दिया। और आज आलिया नीलम का सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नाम पेश किया गया, जब शुजात को नहीं लिए उसका नाम पेश किया गया, तो उसमें भी जनाब उन्होंने कहा कि नहीं ये फिट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और उसके नाम को भी ड्रॉप कर दिया गया। तो 2 में से आज एक को लगाया गया, और आज अमली तौर पे कोई जो है ना वो कोई पॉजिटिव काम 17 रुकनी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसने नहीं किया। और उसमें आपको पता है सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, केपी के से, हर जगह से लोग आते हैं, तो वो कहते हैं कि लुक बिजी डू नथिंग, तो कोई ख़ास कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जो कैम मकाम चीफ जस्टिस बने हुए हैं सारे, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, वो भी वैसे के वैसे रहा है मसला, वो भी हल नहीं हुआ कोई, ठीक है। अलबत्ता ये आपको पता है कि ये शेर की बात करते हैं, बाद में करते हैं कि जनाब है शेर किथे ओदी गल भी करने हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजों की लड़ाई है आपस में वो और बड़ी हो गई है। जो सरफराज डोगर साहब वहाँ पे चीफ जस्टिस बने हैं कैम मकाम, अभी कैम मकाम है वो, तो वो उन्होंने भी कोई आर्डर जारी किया है कि जनाब कोई सिंगल बेंच है वो डबल को डिवीजनल बेंच को नहीं भेज सकता और डिवीजनल सिंगल को नहीं भेज सकता, और ये इस तरह की कोई खिचड़ी सी पकाई है उन्होंने, जो बाद में आपको हम पूरी वजाहत के साथ बताएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर आज लिहाजा अदालत की तरफ से कोई ख़ास बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी नहीं होती सर जी, पहले भी नहीं होती। आज मज़े की बात, जो जज ये बने हैं ना आज सुप्रीम कोर्ट में, इसको याया अफरीदी और उनके 3 जजों ने उसको वोट ही नहीं दिया, उसको वोट दिए हुकूमत ने। सर जी ये हुकूमत के जो आज़म वज़ीर तारड़ साहब हैं ना, पहले भी इन्होंने 2 वोट दिलाए थे, याद है ना, इस्तीफ़ा भी दिया था नाम नेहाद को, इस तरह की कहानी बनेगी। बहरहाल ये जो नए जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको आप कह सकते हैं कि 100 में से 75% वो पीटीआई के साथ हमदर्दियों का जैसे लेबल लगाया जाता है, मैं कोई लेबल नहीं लगा रहा, जैसे लोग समझते हैं ना वैसे, इसलिए आज उनको पीटीआई वालों ने भी वोट डाल दिया है, ठीक है। ए जनाब अली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कहानी है। तो हुण अगली कहानी, शहबाज शरीफ का जहाज़ फराटे भरता हुआ वो जनाब लंदन पहुंच गया है, और वहाँ बड़े खुश थे वो
کہ شہباز شریف کی، مریم نواز کی، نواز شریف کی، اسحاق ڈار کی پوری فیملی اور پورا جہاز، ان کی بڑی خدمت کی گئی ہے بیلاروس میں، اور وہاں پہ بڑے بڑے معاہدے ہوئے ہیں اور بڑا کچھ ہوا ہے وہاں پہ، بہت زیادہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بجلی کے جو ہیں وہ سگنل وہ بھی ہوئے ہیں. اب جناب کل برطانیہ میں ایون فیلڈ جو نواز شریف صاحب کا جہاں پہ گھر ہے، وہاں پہ بڑے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہاں جی، بڑا استقبال کیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو فتنہ پارٹی ہے وہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے نا ایسے موقع پہ وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ فتنہ پارٹی وہاں پہنچتی ہے یا شیر تکڑا ہو جاتا ہے. ویسے جتنے پیمانے پہ انہوں نے لوگوں کو استقبال کے لیے بلایا ہے نا، مجھے پتہ ہے وہاں پہ کافی لوگ جا رہے ہیں، تو وہ امید نہیں ہے کہ دوسری پارٹی آئے گی، ٹھیک ہے. اور ادھر اگر بات کی جائے عمران خان کی اور ان کے حواریوں کی اور اس کی، تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے ادھر تو کوئی پارٹی رہی نہیں نا، پی ٹی آئی کوئی پارٹی ادھر رہی نہیں کوئی بھی، تو اس کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہیں. اور اب امین گنڈاپوری کے اوپر الزام لگا رہے ہیں سوشل میڈیا والے کہ جناب دیکھیں وہ مدنیات منرل کا وہ بل پاس کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو شرائط رکھنی چاہیے. دیکھیں عجیب، ان کو شرائط رکھنی چاہیے کہ جناب عمران کو رہا کرو تب بل پاس کریں گے. نہیں، اب بھائی رہائی بھول جائیں رہائی عمران خان کی. وہ دی رہائی کتوں آئی؟ 14 سال انہوں سزا ہوئی ہے، تو اس کی رہائی آپ مانگتے ہیں؟ ایسے تھالی میں رکھ کے دے دیں. کوئی قانون ہے، کوئی اس ملک میں کوئی آئین ہے، آئین کے مطابق ہی سارا کچھ چلتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ان کو ایسے چھوڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا، بالکل یہ ہوگا بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا. اب عمران کو ہی پتہ ہے کہ میری پارٹی میں بھی وہ دم خم نہیں ہے. امین گنڈاپوری نے بھی بغاوت کر دی ہے، عاطف نے بھی کر دی ہے، جنید اکبر نے بھی کر دی ہے، گوہر نے بھی کر دی ہے، اسد کیسر بھی بغاوت کر کے لندن پہنچ گیا ہے. تو سر جی ہوں ان تلن چ تیل کوئی نہیں، ٹھیک ہے. حکومت کی جو کارکردگی ہے نا وہ اب ان کے اوپر غالب آ رہی ہے. لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں نون لیگ والے کتنے کام کر رہے ہیں، بجلیاں سستیاں کر رہے ہیں، اور چینی اور کاروبار اور سارا کچھ. لوگ اس کے اوپر اب تھوڑے سے خوش ہیں، پہلے سے خوش ہیں. ہاں مہنگائی وغیرہ تھوڑی سی اور کنٹرول ہو جائے گی تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ گرمیوں کے بل وغیرہ کتنے آتے ہیں، وہ پھر پتہ لگے گا کہ جناب عوام خوش ہیں یا کیا ہے. یہ بھی آپ کو تھوڑا سا ان چیزوں میں پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے. باقی جناب علی جو ہاتھیوں کی لڑائی ہے وہ بڑھ چڑھ رہی ہے. چین نے بھی پھر جناب ٹیرف بڑھا دی ہے امریکہ کے اوپر، امریکہ نے اور بڑھا دی ہے. یار حد ہے، یہ یقین کرو گلی کے بچے بھی ایسے نہیں کرتے جیسے ٹرمپ کر رہے ہیں. پہلے 104، پھر 125، آج 134. کیا ڈرامہ ہے بھائی؟ وہاں تو کوئی میرے خیال پوچھنے والا نہیں ہے نا امریکہ میں. جو صدر سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے کرو جی، یہ کوئی بات ہے؟ پوری دنیا میں آپ نے پوری دنیا میں تھڑتھلی مچا دی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غلط باتیں ہو رہی ہیں بالکل. یہ ان کو سوچنا چاہیے، کانگریس کو سوچنا چاہیے. اور اگر ایسی بات ہو تو جو ٹرمپ ہے اس کو امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھ لینا، امپیچمنٹ ہوتا ہے جو صدر کا احتساب ہوتا ہے نا وہ والا. اور ادھر یہ بالکل پورا زور لگا رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو معافی کسی طریقے سے عاصم منیر سے مل جائے، فوج سے مل جائے. انہوں نے کہا جی نہیں، یہ مشکل ہے. صدق کے دل سے پہلے قوم سے معافی مانگو، پھر فوج سے معافی مانگو، تو پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے. یہ نہیں کہ وہ مانگو تو پھر معافی مل جائے گی، نہ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی صورتحال ہے. اگلی ویڈیو میں شاید آپ سے ملاقات ہو. تو یہ دیکھیں ایک دعوت تھی گھر میں چھوٹی سی بٹیر پارٹی، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. وہ دیکھیں آپ کو کیا چیز پسند آئی ہے کیا نہیں آئی، تبصرہ کریں، ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ. ہاں فون نمبر 0300472472
5752 منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے سر. اللہ بیلی. لو جی یہ گھر میں عید ملن پارٹی ہو رہی ہے, گھریلو دعوت. یہ آپ دیکھیں جناب, یہ سے پلیٹیں سجا دی گئی ہیں. یہ سیلڈ کی قسمیں ہیں, یہ دیکھیں سیلڈ امرود, اور یہ اس کا نام آپ بتائیں. اس کا سیلڈ. یہ ہانیہ نے پھول سجائے ہیں مجھے لگتا ہے. یہ نانو نے سجایا. اچھا, یہ سب گرمیاں آ گئی نا, ٹھنڈا پانی آیا ہے. یہ جی چاول آئے ہیں پہلے. یہ ڈاول آئے ہیں. بہت مزے کے خاص ڈش آئی ہے جی. یہ بٹیرے ہی بٹیرے. او مائی لارڈ, یہ تو بہت زیادہ بٹیرے ہیں جی. ایک بکڑا ہے اور ایک گولی ہے. بٹیرے کڑھائی بٹیرا ہے, یہ بٹیرا کڑھائی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہ جناب ہماری ویسے تو شناسائی ہے ٹیلی فون کے ذریعے, قانونی ٹی وی کے ذریعے. تو ارشد جنجوعہ صاحب ہیں, اور یہ ان کے بیٹے ہیں جنجوعہ صاحب. آپ کا نام کیا ہے؟ بلال جنجوعہ. یہ ارشد جنجوعہ صاحب جو ہے وہ کویت عراق جو وار ہوئی تھی نا, اس میں جو متاثرین تھے ان کو بڑے کلیم ملے تھے. میں نے بھی وہ کیس کیے تھے اس وقت. تو یہ اس کے صدر ہیں, وہ متاثرین کویت عراق کے. تو آپ ان سے رابطہ قائم کریں, ہم کیس کو دوبارہ انشاءاللہ نکالنے لگے ہیں, تو آپ کو اپڈیٹ میں بتاتا رہوں گا. تو آج آپ ہمارے لیے کیک لائے ہیں, تھینک یو ویری مچ جی. ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے, اب اگلی ملاقات انشاءاللہ کویت میں بھی ہوگی انشاءاللہ جی. بالکل, آپ نے ہمارے متاثرین کے جو مظلوم متاثرین ہیں ان کا کیس کرنا ہے. ہاں جی. اور میں نے آپ سے رابطہ اس لیے کیا ہے کہ آپ مظلوموں کے دوست ہیں جی. ٹھیک, اور ان کے کام کرتے ہیں. چل انشاءاللہ یہ بھی ہمارا کام کریں گے. انشاءاللہ آج پہلی ملاقات ہوگی, پھر ہوتی رہے گی. تھینک یو جی, تھینک یو.